الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ بحار الانوار کی جلد نمبر 66 ہے۔ اس کے ظاہر ہے اس میں کئی ابواب ہیں۔ ان میں جو پہلا باب ہے یہ بڑا دلچسپ ہے۔ الدین الذی لا يقبل اللہ اعمال العباد الا بہ، یعنی وہ دین کون سا ہے کہ جس دین کو مانے بغیر یا اس پر عقیدہ رکھے بغیر خدا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا۔ اس مضمون کی کئی روایتیں ہیں، یعنی لوگوں نے، اصحاب نے آ کے اماموں سے ان کو آ کے کہا ہے کہ میں آپ کو اپنا عقیدہ سناتا ہوں، اگر میرا عقیدہ ٹھیک ہے تو اس کی تصدیق کریں تاکہ تا حیات اس پر ثابت قدم رہوں، کہیں غلطی ہو تو آپ اصلاح کریں تاکہ میں اس غلطی سے دستبردار ہوں۔ اس مضمون کی کئی آیتیں ہیں۔ اچھا، متن بیان کرنے سے پہلے یہ لفظ قابل توجہ ہے، لا يقبل اللہ اعمال العباد الا بہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ دین جس کی وجہ سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، وہ جانور ذبح کرے تو وہ جانور بھی حلال ہو جاتا ہے، اس کو رشتہ دیا جا سکتا ہے، اس سے رشتہ لیا جا سکتا ہے۔ مسلمان باپ مر جائے تو اولاد کو جائیداد میں سے حصہ ملتا ہے، کافر اولاد کو حصہ نہیں ملتا، نہ باپ کے قاتل اولاد کو حصہ ملتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کون سا دین ہے کہ جس کی وجہ سے انسان مسلمان ہوتا ہے، وہ اس کا ذبیحہ حلال ہے، اس کو رشتہ دیا جا سکتا ہے، اس سے لیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں، اعمال قبول ہوتے ہیں، اور عمل کی وجہ سے نماز قبول ہوتی ہے۔ قبول ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس عمل کا اللہ اجر دیتا ہے، اور جو عمل قبول نہ ہو سکتا ہے وہ صحیح بھی ہو، فرض بھی ادا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اجر نہیں دیتا۔ آپ کو یاد ہوگا اس دن میں نے وہ جو خاتون جنت صلوات اللہ وسلم علیہا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، ابتا ما للمتہاون فی صلاتہ، جو نماز میں سستی برتتا ہے۔ امام جعفر صادق نے متہاون کی جگہ مستخف کا لفظ استعمال کیا، دونوں کا مطلب ایک ہے، جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، موڈ آیا تو پڑھی، موڈ نہیں آیا تو نہیں پڑھی، وہ متہاون بھی کہلاتا ہے اور مستخف بھی کہلاتا ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا، بیٹی تارک الصلاۃ متہاون، تارک الصلاۃ نہیں، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ نماز میں سستی برتنے والا 15 سزاؤں کا مستحق ہے، 6 دنیا میں، 3 مرتے وقت، 3 قبر میں، 3 جب قبر سے روز قیامت حساب کتاب کے لیے وہ نکلے گا۔ ان میں سے ایک اگر آپ کو یاد ہو، لا یوجر بعملہ، اس کو کسی عمل کا اجر نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ متقی نہیں ہے، اور جو متقی نہیں ہے وہ اس کا عمل قبول نہیں ہے، جس کا عمل قبول نہیں ہے خدا اس کو اجر نہیں دیتا۔ یہ عمل کی قبول ہونے کی بات ہو رہی ہے، مسلمان ہونے کی، پاک ہونے کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ بڑا دقت طلب ہے۔ اچھا جی، فلان فلان فلان، یہ عبدالعظیم الحسنی، یہ وہی عبدالعظیم ہے جو تہران اور قم کے درمیان شاہ عبدالعظیم، اس کے صدر دروازے پر لکھا ہوا ہے، یا من بزیارتی ہی ثواب زیارت الحسین یرتجا۔ خطاب کرتے ہیں اس سے، اے وہ ہستی کہ جس کی زیارت سے امام حسین کی زیارت کے ثواب کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ لفظ لکھا ہوا ہے۔ وہ اللہ، آپ تعجب نہ کریں، ادھر مسجد قباء میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، مسجد قباء کے اندر نا، ہمارے روایات میں بھی ہے، ادھر بھی ہے، اور سنن میں ابن ماجہ کا غالبہ ہو دیا ہے، جو آدمی گھر سے، ہوٹل سے وضو کر کے جا کے 2 رکعت نماز پڑھے مسجد قباء میں، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرہ مفردہ کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ کیا ہے؟
2 رکعت نماز پڑھی مسجد قباء میں، ایک عمرہ کا ثواب دیتا ہے، اور عمرہ بھی صرف وہ ضروری نہیں کہ ادھر کا بندہ نہیں، یہاں سے بھی لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جائے عمرہ مفردہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ دے دیتا ہے۔ اچھا جی، تو وہ قال دخلت علی سیدی علی ابن محمد، یہ کہتے ہیں میں اپنے سید و سردار علی ابن محمد، اماموں میں 2 علی ابن محمد ہیں، ایک امام زین اللہ نہیں 2 علی ابن محمد ہیں، ایک امام علی ابن محمد، علی ابن ایک ہی ہے نا، امام علی نقی، اور تو نہیں نا، اور کوئی امام علی نام کا امام ہے کہ جن کے والد کا نام محمد ہو؟ صرف امام علی النقی ہے، ٹھیک ہے نا، لہذا انہی میں منحصر ہے۔ کہتے ہیں کہ دخلت علی سیدی علی ابن محمد، فلما آگے بھی عبارت بھی بتائے گی کہ یہ وہی 10ویں امام ہے، فلما بصر بی، جب ان کی نظر میرے اوپر پڑی، قال لی، امام یہ شاہ عبد العظیم سے کہا کہ مرحبا بک یا ابا القاسم، خوش آمدید کہتا ہوں اے ابو القاسم، ان کی کنیت ابو القاسم تھی نا، شاہ عبد العظیم الحسنی، انت ولینا حقا، تو واقعاً ہمارا جو ہے نا حقیقی ولی ہے، محب ہے، ولی سے مراد یہاں پر محب ہے، وہ ولی نہیں ہے جو آئے ولایت میں ہے، انما ولیکم اللہ، وہ اولا بھی تصرف کے معنی میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ولی کا ایک معنی دوست بھی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وقالت الیہود، کیا ہے جی، وقالت الیہود، وہ سورہ جمعہ ہے بھائی، سب کو یاد ہے، بتاؤ، وقالت الیہود، کیا ہے بھائی، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اولیاء ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ لوگوں میں صرف تم ہی خدا کے دوست ہو، اور تم ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ نا، جس طرح علی اور اولاد علی موت کی تمنا کرتے تھے، پھر خدا خود فرماتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، میرے حبیب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکیں گے، کیوں؟ وَذَلِكَ لِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کو اپنے کرتوتم کہاں پتہ ہے، ہم آگے کیا بھیجتے رہے ہیں وہ اس کا ان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، ولی، قال قلت له یا ابن رسول اللہ، فرزند پیغمبر، انی اريد ان اعرض علیک دینی، سیدھی سیدھی بات ہے فرزند پیغمبر، میں آپ کو اپنا آج دین سنانے آیا ہوں۔ اعرض کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، یہ نمائش کے لیے نا، نمائش کتابوں کی نمائش، کپڑوں کی نمائش، گاڑیوں کی نمائش، اس کو عربی میں عرض کہتے ہیں، نمائش کو عین رے زے بات جو ہے نا، وہ میں اپنے دین کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جی ہاں، فَإِنْ كَانَ مَرْضِيًّا، اگر وہ آپ کو پسند ہے، مرضی، رسول خاتون جنت کے القاب میں ایک راضیہ ہے، ایک مرضیہ ہے، راضیہ خدا کے ہر فیصلے پر راضی، مرضیہ اللہ ان پر راضی، ان کے ہر عمل پر راضی نا، مرضیہ بھی ہے۔ میں نے ایک دن کہا تھا، وہ شیخ صاحب کی ایک بیٹی کا نام راضیہ ہے اور ایک بیٹی کا نام مرضیہ، دونوں جو ہے نا وہ طاہرہ بھی خاتون جنت کے القاب میں سے ایک ان کی بیٹی کا نام طاہرہ ہے۔ اچھا جی، اسی طرح زکیہ بھی ہے، حتی القی اللہ عز و جل، جی ہاں، تاکہ ثبت علیہ حتی القی اللہ تبارک تعالی، میں آپ کو سناتا ہوں، وہ اگر آپ خدا اس دین سے راضی ہیں تو میں اسی دین کو لے کے خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا، یعنی تا حیات اس دین پر قائم رہوں گا۔ فقالا ہات یا ابا القاسم، ہاں بھائی سناؤ، ٹھیک ہے نا، اپنا دین سناؤ۔ فقلت انی اقول ان اللہ تبارک و تعالی واحد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہ کہیں یگانہ ہے۔ نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے امیر المومنین کا، وہ ہر کس و ناقص کی سمجھ میں نہیں آتا، واحد لا بالعدد، علی اس معنی میں واحد نہیں ہے جو گنتی میں آئے، اس کو کہتے ہیں ہم واحد گنتی والا جس جیسا دوسرا بھی ہو، یہ سیب، یہ سیب، یہ سیب، ہاں، یا یہ کتابیں، مثلا یہ کتابیں نا، اس کو ہم واحد کہتے ہیں کیونکہ اس جیسی اور بھی ہیں،
110 ایسی جلدیں ہیں بہار الانوار کی نا، یعنی جس جیسی 2 3 4 ہوں اس کو بارے میں کہا جا سکتا ہے واحدن، یہ نہج بلاغہ ہے، واحدن لا بالعدد، میرا رب واحد ہے لیکن اس معنی میں نہیں جو گنتی میں آئے، جس کے بعد 2 ہوتا ہے، اس کے بعد 3 ہوتا ہے، اس کے بعد 4 ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں یعنی باریک بینی سے اگر ٹھیک ہے ہم اپنے بچوں کے اللہ ایک ہے، ہاں پنجتن پاک ہے، امام 12 اور معصوم 14، لیکن علمی جو تعبیر ہے وہ یگانہ ہے، اللہ یگانہ ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی دنیا کی شیء اللہ کا مثل نہیں ہے، خارج عن الحدین، حد الابطال و حد التشبیہ، اللہ تے ہر قسم کی صفت کو نفی کرنے والا بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے، اور اسی طرح حد التشبیہ یعنی دونوں حد سے خارج ہے، نہ ابطال کی حد سے بھی خارج ہے کہ خدا کے لیے کسی بھی صفت کو نہ مانو اور خدا کے کسی سے تشبیہ دینا، وہ روایات میں ہے، البتہ ہماری کتابیں اس قسم کی جو ہے نا وہ غلط باتوں سے خالی ہے۔ بعد میں ہے کہ امرد بچہ، ابھی مجھے ادھر کوئی امرد نظر نہیں آ رہا، ساڑھے بڑے ہیں، وہ جس کی بھی داڑھی نکلنے والی ہوتی ہے نا داڑھی، اس کو امرد کہتے ہیں۔ وہ بات کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نوخیز لڑکے کی طرح ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تشبیہ دے دی، اس کی طرح ہے۔ یہ وہ ہمارے خطیب نے کہا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیا آپ نے فرمایا حضرت علی سے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کیف اعبد ربا لم ارا، جس کو میں نے دیکھا ہی نہ ہو اس کی میں عبادت کس طرح کرتا ہوں؟ تو پوچھنے والے نے پوچھا حضرت علی سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ نعوذ باللہ اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا امیر المومنین نے حضرت علی جیسا ہے اللہ تعالیٰ؟ کفر ہے، کفر۔ کیا جواب دیا تھا امیر المومنین نے؟ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا اللہ تعالیٰ کو، ایمان کی روشنی میں بصارت کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو بصیرت کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ بصارت ان آنکھوں سے بالکل بگاڑ کے رکھ دیا بندے، کسی جگہ نہیں ہے امیر المومنین نے فرمایا علی اللہ ایسا ہے۔ علی کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھ جیسا ہے، اس کو یہ آیت یاد نہیں امیر المومنین کو، لے سکے مثلہ شیء۔ اچھا جی، لیس بجسم، پورے شیعہ عقائد کو بیان کیا، خدا کا جسم نہیں ہے۔ جسم اسے کہتے ہیں جس میں لمبائی، چوڑائی، گہرائی ہو، جگہ کو گھیرے۔ یہ اس نے بھی اپنے جگہ پر جگہ کو گھیرا ہوا ہے، میں اور آپ نے بھی، ہم میں سے جو جتنا زیادہ موٹا ہے اس نے زیادہ جگہ گھیری ہوئی ہے، جو دبلا پتلا ہے مجھ جیسا اس نے کم جگہ کو گھیرا ہوا ہے۔ جسم اس کو کہتے ہیں۔ خدا کا نہ وزن ہے، جسم ہے، جب جسم نہیں ہے اس کا وزن بھی نہیں ہے، نہ خدا کو آپ ہلکا کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو بھاری کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو متحرک کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو ساکن کہہ سکتے ہیں، جسم نہیں ہے۔ ولا صورہ، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، ولا عرض، عرض یہ رنگ وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ آپ مجھے کسی جسم کے بغیر سفیدی نہیں دکھا سکتے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے دکھائیں سفیدی بغیر کسی جسم کے، یا امامہ سفید ہے، یا ان کی ٹوپی سفید ہے، یا برف سفید ہے، یا ہم سب کے دانت سفید ہیں، کوئی یا سرفراز صاحب بتائیں، کوئی بتائیں جسم کے بغیر سفیدی دکھائے، جسم کے بغیر جو ہے نا یہ سرخی، اس طرح کی سرخی دکھائے، پنکھا بھی نہ ہو، گلاب کا پھول بھی نہ ہو، وہ جو خواتین ادھر لگاتی ہے وہ بھی نہ ہو، اور سرخی ہو، بات سمجھ آئی ہے نا؟ اس کو عرض کہتے ہیں۔ جوہر وہی جسم، یہ دیوار جوہر ہے، خدا جوہر بھی نہیں، عرض بھی نہیں ہے، بلکہ وہ مجسم الاجسام، وہ جسم کو جسم بنانے والا ہے، مصور الصور، وہ صورتوں کو صورت بنانے والا ہے نا۔ اس نے کہا تھا ممبر کوفہ پر کھڑے، امیر مومنین نے فرمایا انبیاء کو بھی میں بھیجتا ہوں، ماں کے پیٹ میں بچے کو شکل و صورت بھی میں دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ یہ ادھر یہ ٹکسلا کے ساتھ ایک بندہ ہے، اس نے ہمارے ساتھ حج کیا تھا، تو مجھے اپنی امام بارگاہ میں مجلس کے لیے بلایا، تو میں نے وہاں یہی باتیں کی، یہ اللہ جو ہے وہ شکل و صورت اللہ تعالیٰ بناتا ہے،
یہ چنانچہ سورہ آل عمران میں بھی ہے اور سورہ حشر میں بھی ہے، واللہ الخالق البارئ المصور۔ اچھا، بعد میں اس بانی مجلس کے چھوٹے بھائی نے مجھے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یار اس کو شفا نجفی کو نہیں بلانا چاہیے تھا، کیوں؟ یہ امیر مومنین کی شان میں گستاخی کر گیا، نفی کر دی کہ علی شکر صورت نہیں دیتا۔ بھائی یہ تو پھر خدا نے گستاخی کی ہے، خود خدا کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام، خدا کی ذات ہے جو ارحام میں رحم مادر کے اندر تمہیں شکل و صورت جو ہے نا وہ دیتا ہے۔ مصور خدا کی ذات ہے۔ خالق الاعراض، وہ رنگوں کا خالق بھی ہے، سفیدی کا بھی خالق ہے، جو سفید ہے اس کا بھی خالق ہے، سفیدی کا بھی خالق ہے، سرخی کا بھی خالق ہے، اور جو سرخ ہے چیز اس کا بھی وہ خالق ہے۔ رب کل شیء، ہر شیء کا رب، رب کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ ہر شیء کو کے اندر ترقی کی صلاحیت رکھنے والا، یہ رب ہے۔ گٹھلی کے اندر اس نے اگنے کی صلاحیت رکھی ہے، نطفے کو 40 دن کے اندر خون میں تبدیل ہونے، پھر 40 دن کے بعد گاڑھا ہونے، پھر 40 کے بعد جو ہے نا بوٹی بننے، پھر 40 دن کے بعد ہڈیاں چڑھانے۔ یہ نطفے کو ترقی دے کے ایک ہٹا کٹا انسان تک پہنچانے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، نہ وہ محمد مصطفیٰ ہے، نہ امیر المومنین ہے۔ یہ قرآن میں ہے نا، یہ ان مراحل سے گزر کے انسان فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، ہڈیوں کو گوشت پہنچانے کے بعد پھر ہم نے اس کو ایک دوسری مخلوق بنا دی۔ وہ مخلوق کیا ہے بھائی؟ اس میں ہم نے روح داخل کی۔ روح یا باہر سے آ کے داخل ہوتی ہے یا اندر ہی پیدا ہوتی ہے، جس طرح معذرت کے ساتھ لکڑی میں دیمک پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، امرود یا سیب میں کیڑا باہر سے جاتا ہے یا اندر پیدا ہوتا ہے؟ اندر پیدا ہوتا ہے۔ روح بھی بعض کہتے ہیں کہ اندر پیدا ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، وہ ہماری ارواح کئی سال پہلے سے موجود ہے۔ وہ نطفت اپنے ترقی کی جب اس مرحلے تک پہنچتا ہے پھر جو ہے نا وہ روح، وہ اندر ہی روح جنم لیتی ہے۔ جس طرح مثال دی میں نے آپ کو، ٹائم ختم ہو گیا، باتیں بھی بہت باقی ہیں۔ رب کل شیء، اس کا مالک بھی ہے، وَجَاعِلُهُ، اس کو قرار دینے والا بھی وہی ہے، یعنی اس کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، وہ محدثُهُ، عدم سے اس کو وجود میں لانے والا بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ اس کے بعد پھر آن حضرت کی رسالت اور ائمہ معصومین کی امامت شروع ہو گئی ہے، وہ انشاءاللہ کل، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی اوصاف اور اس کی توحید کی طرف اشارہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عقیدے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔